ناظرین، یہ ایک شیرنی ہے جو کہ پوری طرح بیمار ہے اور جنگل میں اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، اور وہ بہت اپنی ماں کے ساتھ دکھی ہوا ہے اور اس کی حالت پر وہ بہت دل برداشتہ ہے، اور وہ بہت غمگین ہے، رو رہا ہے، اور وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنے کا سوچتا ہے، اور پھر وہ ایک طرف قربان ہو جاتا ہے۔ وہ کافی دور جنگل میں مدد کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اس کو دوسرے جانور ملتے ہیں جن میں ہرن وغیرہ اور چیتے اور دوسرے اس کے ارد گرد گونڈے ہوتے ہیں، جن میں شیر کے بچے بھی ہوتے ہیں، دوسرے زیبرا کے بچے بھی تھے، اور اس نے مخلوقات تھیں جس میں بھیڑیے کے بچے بھی تھے۔ لیکن وہ گھومتے گھومتے اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ ایک ڈاکٹر کی طرح لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بیگ بھی تھا۔ شیرنی کا بچہ جنگل میں ایک کونے میں بیٹھا اونچی آواز میں غمزدہ آواز میں گھرا رہا تھا۔ وہ شکاری یا ڈاکٹر جو بھی وہ شخص تھا وہ ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے آوازیں سنی، درد سے بھری آوازیں سن کر وہ اس جانب بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر کا بچہ بیٹھا ہوا گھرا رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ غمزدہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اس نے اس کو جب گود میں اٹھایا تو وہ اس کی گود سے اتر کر ایک طرف کو چل پڑا، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اس نے اپنا سامان ساتھ اٹھا لیا تھا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ جب مطلوبہ جگہ پر لے کے آیا تو اس نے دیکھا شیرنی ہے اور وہ بیمار ہے، اس کو کچھ چیزیں چمٹی ہوئی ہیں، تو اس نے اس کا علاج کرنے کے لیے اپنا بیگ کھولا اور دوائیاں نکال کر اور سپرے نکال کر اس کا دوائیوں سے اس کے جسم پر چمٹی ہوئی جھونکیں اور مختلف قسم کی چیزیں اتار کر زخموں پر بینڈیج کی، اور سپرے کرنے کے بعد اس کو کھانے کو دوائیاں دیں اور کچھ دوائیاں اس کے جسم پر بھی لگائیں، اور پھر اس طرح وہ شیرنی کافی بہتر ہو گئی اور کھانے پینے لگ گئی۔ جب کھا پی کر اس میں کچھ تھوڑی سی طاقت آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے شکاری کا شکریہ ادا کیا۔ وہ شکاری جو تھا وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اپنی منزل کی طرف چل پڑا، اور شیرنی اور بچہ اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔